تو ہمارے نورانی بھائی بھی تشریف لے آئے گیا سے اکبر الہ آبادی کا ایک کلام آپ کو گزشتہ کل سنایا تھا. آج ان کا ایک اور کلام آپ کو سنانا ہے اور اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے. موضوع ہمارا وہی ہے جو گزشتہ پیر سے چلا آ رہا ہے. وہ کیا ہے وہ میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا. ویسے جو لوگ موجود رہے ہیں وہ جانتے ہی ہیں. موت کے تعلق سے اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں کہ نہ ولی رہے نہ غنی رہے، نہ ولی رہے نہ غنی رہے، نہ سخی رہے نہ نبی رہے. نہ ولی رہے نہ غنی رہے، نہ سخی رہے نہ نبی رہے. یہ اجل کا خواب ہی خواب ہے. اجل کا معنی ہوتا ہے موت. اجل کا کیا معنی ہے؟ موت. قرآن کریم نے کئی مقامات پر الگ الگ انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو عبد الصمد چچا کیا آیا لفظ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ؟ کیا آیا؟ اجل. اجل تو اجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت. تو اکبر لکھتے ہیں کہ نہ ولی رہے نہ غنی رہے نہ سخی رہے نہ نبی رہے. یہ اجل کا خواب ہی خواب ہے، کوئی ایسا خواب گنا نہیں. یہ سرائے دہر مسافروں، ہم سب کو اکبر مسافر کہہ رہا ہے. انسانوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہماری مثال دنیا میں کیسی ہے؟ مسافر کسی. حضور نے بھی فرمایا نا، حضور نے بھی یہی فرمایا کہ یہ سرائے دہر مسافروں بخدا کسی کا مکان ہے. یہ ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے مسافر کیا کرتا ہے الیاس بھائی؟ جاتا ہے سفر میں، مستقل ٹھہرتا ہے کہیں. اچھے سے اچھی رہائش ہو پھر بھی جاتا ہے. کیوں؟ اس کا مقصد کچھ اور ہے. بلکہ بولنے والے بولتے بھی ہیں کہ بھائی 5 સ્ટાર હોટલમાં રહેના આવ્યો એમ કે પણ જે મજા આપણી ઝોપડીમાં છે સિદ્દીકભાઈ એ નહીં મળે ને. હા, تو اپنا مکان تو ذاکر بھائی اپنا ہوتا ہے نا. تو کہا کہ یہ سرائے دہر مسافروں بخدا کسی کا مکان نہیں. کل مقیم اس میں تھے جو یہاں، کل اس میں مقیم تھے جو یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں. اکبر نے ہی غالباً ایک اور مقام پر ہاشم بھائی کہا ہے کہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، خاک ان کی اڑتی پھرتی ہے آج ویرانوں میں. ایوان یعنی محل. اگر دیکھنا ہو ہاشم بھائی ہمارے قریب ہے، لاجپور کے پڑوس میں آ جاؤ. سچن زبان حال سے وہ قلعہ نوابوں کا بیان کر رہا ہے کہ میں عبرت کدا ہوں. میں کیا ہوں؟ عبرت کدا ہوں. آج وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، وہاں چڑیا گھر بن گیا ہے. اب پتہ نہیں، کچھ چند سالوں پہلے گیا تھا تو چڑیا گھر تھا. ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی رہتا ہو. ہاں، باقی اب تو وہ لوگ ڈمس وغیرہ جا کے رہتے جو ان کی نسل سے ہیں. یہ سرائے دہر مسافروں بخدا کسی کا مکان نہیں. کل مقیم تھے جو اس میں یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں. یہ رواں
عدم تو ہے کارواں، یہ رواں، رواں کا کیا معنی؟ ہاں جزاک اللہ سعد اللہ صاحب، جب تک آپ ہے تو ہمارے اشعار زندہ ہے ورنہ یہاں آپ الگ شہر بازار والے ہیں، یہ دوسرے الگ شہر بازار والے ہیں۔ ہاں 3 طرح کے ہوتے ہیں حافظ امتیاز، ایک شاعر بازار، ایک شعر بازار اور ایک شیر بازار، ہے نا اشرف بھائی؟ ہاں 3 ہوتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی بھائی بہت محبوب خلیفہ تھے، حضرت کے لاڈلے تھے، جس کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں کہ منہ لگے ہوئے ہیں۔ حسن بھائی کیسے؟ منہ لگے ہوئے۔ ہاں تو وسوسے تو ہر ایک کو پریشان کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں وسوسے ہر ایک کو آ سکتے ہیں، ہر ایک کو پریشان کرتے ہیں وسوسے، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونے کا۔ وسوسوں کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، مفہوم ہے۔ اب تو سب نسیم منسیاں تقریباً ہو گیا ہے اشرف بھائی، ورنہ پہلے کیا تھا، آم کے موسم میں اچار بناتے تھے، اور اچار کو گھر میں عورتیں ذاکر بھائی کس میں رکھتی تھی؟ برنی میں، الیاس بھائی جزاک اللہ، ہے نا ساتھ؟ ہاں برنی کے اندر رکھتی تھی، کس میں؟ برنی میں۔ وہ جو برنی ہوتی ہے نا، تو ادھر دیکھو یہ برنی ہے، وہ بند ہے، وہ مکھی کہاں بیٹھی ہے؟ ادھر، اور میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ مکھی کہاں ہے؟ اندر میں ہے اشم بھائی، کہاں ہے؟ اچار کے اندر ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلے رحمۃ اللہ علیہ سعد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ گجراتی نی کرے کھاوانو વિચાર جہاں સુધી نہیں آوے دسترخوان پر اچار۔ تو بہرحال کیا ہے، برنی ہے اور یہاں مکھی بیٹھی ہے۔ آپ ذرا دور سے دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا حافظ صاحب کہ مکھی کہاں ہے؟ اچار کے اندر ہے، برنی کے اندر ہے، لیکن وہ اندر نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ باہر ہے۔ دلیل جاؤ وہاں اور ہاں اس طرح سے کرو آپ، تو مکھی کیا ہو جائے گی؟ وہ اڑ جائے گی۔ اگر وہ اندر چلی گئی ہے تو اچار پھر پیٹ کے اندر نہیں جائے گا۔ ہاں کوئی کنجوس مکھی چوس ہو تو پھر جائے گا۔ تو بہرحال حضرت تھانوی نے فرمایا وسوسے آتے ہیں نا، پریشان نہیں ہونے کا۔ وسوسہ آنا یہ برا نہیں ہے، وسوسہ لانا یہ برا ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے عبدالحفیظ چچا؟ کیا ہے؟ ایک ہے وسوسے کا آنا اور دوسرا ہے وسوسے کا لانا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی 2 چیزیں بھول گیا ہو رکھ کر، تو عام طور پر 2 جگہ ذرا ذہن پہ زور ڈالے گا تو یاد آ جائے گی، ایک نماز میں اور دوسرے ہوم آفس میں ہے نا؟ ہوم آفس سمجھ گئے نا؟ ہاں وہ ایک صاحب ابھی سمجھ جائے، مجھے کہنے لگے کہ بھائی نیا مکان بنا ہے تو ماسٹر بیڈ روم بنا ہے تو ویلیو بڑھتی ہے۔ میں نے کہا میں تو کوئی بھی بناؤں گا تو ماسٹر بیڈ روم کیوں؟ تو میں نے کہا ہم ماسٹر ہے تو روم تو ماسٹر روم۔ تو بہرحال کیا ہے، بیت الخلا، ہاں ٹوائلٹ۔ ہمارے حضرت ایک شعر سناتے تھے کہ یہ نہ نانی کا گھر ہے نہ کوئی مے خانہ، یہ نہ نانی کا گھر ہے نہ کوئی مے خانہ، یہاں اچھے اچھوں کا نکل جاتا ہے پاخانہ۔ تو بہرحال ایسی چیزیں آپ کہیں گے مول صاحب پہلے لوگوں کو کراہت ہوتی تھی، اب تو ہمیں نہیں ہوتی، ہم تو ہر روم کے ساتھ اس کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کراہت نہیں ہوتی ابھی، ورنہ پہلے کراہت ہوتی تھی۔ پہلے ٹوائلٹ کہاں ہوتے تھے؟ بالکل گھر کے پچھلے حصے میں، پچھواڑے میں جو ہے وہ وہاں پر وہ ہوتے تھے، اور اب ہاں کیوں؟ پہلے لوگ کھاتے بھی کم تھے تو دماغ بھی کم کھاتے تھے ہیں، اور ادھر جانا بھی کم ہوتا تھا۔ اب تو پہلے رات کو بہت کم جاتے تھے بڑے بوڑھے، اب تو بار بار جانا پڑتا ہے، تو اس لیے ہر روم کے ساتھ چاہیے۔
خیر بہرحال تو کہتے ہیں کہ دو جگہ آدمی کو یاد آ جاتا ہے، ایک بیت الخلاء میں اور دوسرا نماز میں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسوسے، جزاک اللہ۔ تو وسوسے تو سب کو آتے ہیں، وسوسے سے نہیں ڈرنے کا۔ وسوسہ آنا یہ برا نہیں ہے، وسوسے کا لانا یہ برا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا مرتبہ دینی اعتبار سے کن کا ہے؟ تم یار عجیب گن چکر ہو۔ میں کہہ رہا ہوں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تو انبیاء میں سید الانبیاء تو آ گئے۔ نہیں، میں جماعت کا پوچھ رہا ہوں، کون سی جماعت کا؟ صحابہ کی۔ سب سے مقدس جماعت حسن بھائی کون سی ہے؟ صحابہ کی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔ کیسی مقدس جماعت، اللہ اکبر! صحابہ کرام کی شان تو دیکھیے آپ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، سورہ بقرہ دوسرا رکوع پہلا پارہ۔ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کون مذاق اڑاتے تھے؟ منافقین۔ ہاں، یہ ہر دور میں منافق جو ہوتے ہیں نا وہ مذاق ہی اڑاتے ہیں دینداروں کی، یاد رکھنا۔ پہلے منافق اعتقادی تھے اور منافق عملی ہے دنیا میں۔ ان کا کام ہی ہے دینداروں کا ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، یہ ان کا کام ہے۔ چاہے پھر وہ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے لوگ ہو، خانقاہ میں لگے ہوئے لوگ ہو، علماء دین ہو، تو ان کا یہی کام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ مذاق اڑائی، سفہا کہا۔ صحابہ کو کیا کہا؟ کہ بیوقوف ہے۔ سفیہ چھوٹی سین سے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف کو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ تو بیوقوف ہے صحابہ تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ الا انہم ہم السفہاء، کہ تم ہی بیوقوف۔ کیا فرمایا؟ جیسے منافق صحابہ کو چھوڑیے، حضور کے تعلق سے مذاق کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو اللہ نے خود گواہی دی کہ تم مانو نہ مانو کیا فرق پڑتا ہے، خالی کے دو جہاں گواہی دیتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ ہاں، تو صحابہ کی شان دیکھیے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو یہ ہے صحابہ۔ اس لیے کوئی بکواس کرے تو ان کی بات میں نہیں آنے کا۔ قرآن کی بات مانیں گے یا بڑے سے بڑا کوئی لیکچرر ہو اس کی مانیں گے؟ ارے بولو کس کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ صحابہ کا مقام دیکھنا ہو تو تاریخ کی کتابیں مت دیکھو، اتہاس کی کتابیں مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث دیکھو، چاہے پھر وہ بیان کرنے والا سلیمان ہی کیوں نہ ہو۔ میں آگے پیچھے ہاشم بھائی آپ سمجھ جائیں گے، چھوڑ رہا ہوں نام ہے کہ وہ بکواس کرتے رہتے ہیں صحابہ کی شان میں۔ تو وسوسے صحابہ کو آتے تھے۔ کیسے وسوسے؟ پتہ ہے کیسے؟ اللہ اکبر، یعنی آدمی دنگ رہ جاتا ہے پڑھ کے، ایسے وسوسے۔ صحیح روایت ہے نورانی بھائی، مسلم شریف کی روایت ہے، غالباً مفہوم ہے۔ صحابی تشریف لائے آقا کی خدمت میں اور فرمایا کہ حضرت مفہوم ہے، ہمیں ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو منظور ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان وسوسوں کی کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کریں، اس سے اچھا ہے کہ ہم مر کر جل کر کوئلے ہو جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہے
کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائے، کوئلہ، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ شیطان جو وساوس ہمارے اندر ڈالتا ہے ہم اس کیفیت کو آپ کے سامنے رکھیں اور ہم بیان کریں۔ لیکن حضور سے ہی رہنمائی لینی تھی۔ کس سے لینی تھی؟ حضور سے رہنمائی لینی تھی۔ آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ہمارے اکابر کے ذہنوں کو اللہ نے کیسا کھولا علم کے لیے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے ذہنوں میں ڈالی، دل و دماغ میں ڈالی۔ اور کوئی میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، ماضی قریب کے ہمارے اکابر۔ یہ روایت جس پر کلام کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرکزہ نے ان کی مشہور زمانہ تصنیف سیرت مصطفیٰ پر، اس کا نام ہی ہے سیرت المصطفیٰ، 2 ضخیم جلدوں میں ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، میں دنگ رہ گیا کہ یار اللہ نے ان کے دل و دماغ کو کیسا کھول دیا تھا دین کے لیے کہ یہ روایت بخاری میں ہم نے بارہا پڑھی، اور علماء نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے، کامنٹری کرتے ہوئے جو کامنٹری کی ہے اس میں وہ بات نہیں لکھی جو علامہ ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھی۔ یہ بات مجھے جو ہے وہ یاد آ گئی ابھی اس پر کہ صحابہ پوچھتے تھے، اور دیکھیں پوچھنا چاہیے۔ آج بھی اگر ہمیں ایسے وساوس آ رہے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ ایسا ویڈیو دیکھ لیا، کوئی ایف بی پہ دیکھ لیا، اور جو ہے وہ واٹس ایپ پہ دیکھ لیا، کہ جس میں اب دل کیا ہو جاتا ہے، غیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسلام کے تعلق سے بکواس کی ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے بکواس کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بکواس کی ہے، تو پوچھ لو۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن ہم نہیں پوچھتے، اور اندر ہی اندر پھر شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں لکڑی کے پہلے مکانات ہوا کرتے تھے، اور وہ مضبوط ہوتے تھے، ساگ کی لکڑی، تو اگر اس کے اندر وہ کیڑا پڑ گیا، ہم کیا بولتے ہیں اس کو حسین بھائی، ادھئی، تو وہ دیمک جو ہے وہ دھیرے دھیرے، جیسے دیپک دھیرے دھیرے جلتا ہے، اور ذاکر بھائی کے تو گھر میں خاندان میں دیپک ہے، تو کیا ہے دیپک یہ دھیرے دھیرے چراغ جو ہے صدیق بھائی جلتا ہے، اسی طرح دیمک یہ بھی دھیرے دھیرے کھاتی ہے لکڑی کو۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے، دھیرے 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 راستہ بناتا ہے۔ برسوں سے ایمان موجود ہے، ایک دم سے تو ہم بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو کیا کرے گا وہ بات اگر ہم نہیں پوچھیں گے کہ جو اللہ کی ذات کے تعلق سے اور نبی کی ذات کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے اور دین و شریعت کے تعلق سے، تو وہ اندر ہی اندر وہ دیمک، وہ کیڑا وہ انسان کو پھر کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پوچھ لینا چاہیے، اس لیے کیا کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، یا تو پھر ایسی چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو شیطان اندر اندر وہ دماغ کے اندر پھر وہ ڈالتا ہے دھیرے دھیرے۔ تو آپ اگر فوراً اس کا علاج کریں گے، لکڑی کا اگر اس پہ دیمک آ گئی ہے، کیا لگا دو، گیرو، کیا بولتے ہیں، گیرو بولتے ہیں، وہ جو خاص کلر ہوتا ہے، تو وہ یا جو بھی بہرحال اس کا جو علاج ہے تو کیا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس کا فوراً علاج جو ہے کر دو، جاننے والوں سے پوچھ لو۔ بخاری شریف میں روایت آئی ہے بالکل شروع میں، جس میں وحی کا بیان ہے، بالکل شروع میں بخاری شریف میں۔ آپ کو بھی اس کا مفہوم پتہ ہے، خالی اشارہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں۔ ہاں، حضور کہاں تشریف لائے؟ مکان پر تشریف لائے، مکان پر تشریف لائے، اور گھر میں آ کر حضور نے اپنی گھر والی امی جان ہماری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ذاکر بھائی کیا فرمایا حضور نے؟ حدیث کے الفاظ ہے، زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ کیوں؟
کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوتا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، انسان ہے، اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو آدمی کو دھچکا تو لگتا ہے، ڈر تو لگتا ہے، خوف تو لگتا ہے. سمجھ آیا؟ اس میں دیکھیں نبی ہے لیکن پھر بھی جو ظاہری طور پر جو چیز ہونی تھی وہ اشرف بھائی کیا ہے، وہ ہوئی ہے جو ظاہری طور پر ہونی تھی. وہ આપણે તો મૌલવી લોકોને એવા સમજાય કે ભાઈ મૌલવી એટલે કોઈ બીજી જ જાતની મખલૂક ہے کہ وہ تو کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. ارے انسان ہے، وہ سارے لوازمات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. نبی ہے، سید البشر ہے، سید الانبیاء ہے، اور بخاری کے الفاظ ہے، بالکل شروع میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ جو وہ واقعہ پیش آیا. عورت کیا ہونی چاہیے؟ سمجھدار ہونی چاہیے، عقل مند ہونی چاہیے. આપણે ત્યાં તો સારું ગાલ્લું ઊંધું એટલે ઘેર આવીને બી નહીં કહેવાય, આપણે આવીને કહીએ એ કે ઊંધું જ બોલે, હે એ વળી કે ઊંધું જ બોલે. એટલે આપણે તો તેવો વિચાર કરવો પડે કે બહાર કંઈ થયેલું હોય તો સાત ઘરમાં આવીને કહેવાનું કે નહીં કહેવાનું. એવો પાછી મુસીબત મોટી આપણે ત્યાં. अरे भाई बाहर से शोहर परेशान आया है, उसकी दिलजोई करो, ये हदीस बता रही है, अम्मी जान का वाकया बता रहा है, उसकी दिलजोई करो. ठीक है, बज़ाहिर खतरे की बात है, कुछ भी हो, लेकिन अल्फाज कैसे कहने चाहिए जो आदमी की ढाढ़स बन जाए. આપણે તો યાદત કરવા જાય ને સાદુલ્લાભાઈ એવો પ્રોબ્લેમ માદા પડે ને તો ગુજરાતીમાં તમારે બહાર લખી દેવાનું કે નો અલાઉડ એની ગુજરાતી. હે अरे ये तो हमारा तो बिगड़ा ही ना आवे जाए तो हमारे लोगों तो. अब वो जाए कैसी भी बीमारी हो तो क्या करना चाहिए हाफिज इम्तियाज? ढाढ़स बंधानी चाहिए. चाहे हमें मालूम है कि इसमें ये इसकी विकेट गिर जाएगी, फिर भी क्या बंधानी चाहिए? ढाढ़स बंधानी चाहिए. हम तो जाते हैं पूछे कि हूँ थी એ લોકો વિચારે કે કેમ કે નહીં કેમ. है पहले एक बात याद रखो, उलमा ने ये बात लिखी है, मैं बिल्कुल अपने शऊर से ये बात कह रहा हूं. ऐसा नहीं कि मेरी जुबान से निकल गई, बाज़ मरतबा निकल जाती है जुबान से, है नूरानी भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं. उलमा ने पूछा है कि आपको पता चला, मुझे पता चला कि कोई बीमार है हमारी बस्ती में, खानदान में, दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में, तो हम किसके लिए गए? इयादत के लिए गए, उसको देखने के लिए गए, खबरगिरी के लिए गए. तो अगर उसे ऐसी बीमारी है, अगर हमें पता है पहले से कि जिसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, तो जाकर उससे मत पूछो कि तू कौन सी बीमारी है. अल्लाह बचाए सबको. एड्स है, इसको अच्छा समझा जाता है एड्स को. अब अल्लाह न करे कोई एड्स की बीमारी में है, पांच छह हजरात बैठे हुए हैं, आवी न पूछे શું થયું એમ કે તમને એમ કે સાલા અક્કલના બારદાન અમુક વખત તો તેને બહારથી પહેલેથી ખબર હોય, પેલો ટાલ એ તો કે ના ના કે અમે તો બીજું જ કે સાંભળ્યું કે તમને એક્ટ થયેલો છે. લે એને ઉચકીને લઈ જવા જેવો છે હોમટરના ખાસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. तो ऐसी बीमारी जिसको मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में बुरा समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता, या ये कि बीमारी ऐसी है कि जिसमें आमतौर से बंदा अल्लाह को क्या हो जाता है? प्यारा हो जाता है. भाई मत पूछो, जाकर उसको दुआ देकर आओ. है हदीस में वो भी है, जाकर दुआ हमें देनी है. वो तो हम नहीं देते, हमें आती ही नहीं कि दुआ क्या देनी है. हमें तो कुछ नहीं करना है, खाली याद करना है और जाकर दुआ देना है. हमारे इब्राहिम भाई का मामला, अशरफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा, इब्राहिम भाई शेख. वक्त मिला तो मैं बीमार होता हूं तो घर आते हैं, अगर घर नहीं आ सके किसी वजह से, और अशरफ भाई मैं जल्दी अल्लाह के घर में आ गया और वो मिल गए, तो मुझे पूछते हैं मौसा साहब के बीमार होता है कि मैं क्या? हाँ देखे लाबास तहूरुन इंशाअल्लाह. वही है, वहीं से तो लाबास तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा शफी अल्लाहुम्मा आफी. तो चलो अब तो अच्छे हो गए, लेकिन ठीक है, वो माशाअल्लाह उनका एक मिजाज है. हैं तो ये दुआ देनी चाहिए, और वो जब भी आते हैं ना वो दुआ देते हैं. तो ऐसी कई दुआएं हैं. असलुल्लाह अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अय्यश
فیک پھر دعائیں دو. ہم دعائیں تو دیتے نہیں. اب اس نے جا کر بیماری بتائی, دیکھنا ہے تو کہ 8 છે તો કે હા એમ કે ફલાણાને થોડાક દિવસ પહેલા આવું જ થયેલું, એમ કે 10 દિવસ જીવતો રહ્યો અને પછી સારો ગયો. ارے اللہ کے بندے, تو اس کو مارنے آیا تھا کہ اس کے دل کو دھڑس بندھانے جو ہے وہ آیا تھا, تسلی دینے آیا تھا. اسی لیے لکھا کہ زیادہ بیٹھو ہی مت. આપણે બહુ વાર બેહે ને પછી આપણું મગજ કામ નહીં કરે, સ્કૂ ઢીલું થઈ જાય. જે રીતના મુફ્તી સઈદ અહમદ સાહેબ પરનપુરી રહમતુલ્લાહ અલૈહ આપણા ફરમાવતા હતા, રમઝાનમાં આવતા તો કે અસર પછી મારું મગજનું સ્કૂ એમ કે ઢીલું થઈ જાય. તો આપણું હારું વધારે બેહે ને સિદ્દીકભાઈ તો ઢીલું થઈ જાય. એટલે બહુ નહીં બેહવાનું. દુઆ જઈને શું કરવાનું? ચાલતી પકડવાનું. મને ખબર પર તમે એના પર અમલ તો નહીં જ કરે. तो बहरहाल क्या है ये बताया है, ऐसी बीमारी मत पूछो. जाकर उसको दुआ देकर क्या करो, तो चले उसको पूछने की जरूरत नहीं. और अगर उसने पूछ लिया तो मैं और आप क्यों बेवकूफ बन रहे, उसको मत बताओ, उसको नहीं बताओ. बाज मतलब घर में औरत बीमार है, अकल काम नहीं करती मर्दों की. हस्बैंड ने पूछे तो कहता है घरवाली ने पूछी ठेकाना से चिंता है. बाज मरतबा औरतों को ऐसी बीमारी होती है, ऐसी जगह के उसका नाम लेना मुनासिब नहीं होता है. तो इतनी अकल नहीं है, इतना शऊर नहीं है. ये सब चीजें इस्लाम की हिदायत है. इस्लाम ने जो है मुझे और आपको सिखाया है. खैर मैं ये बता रहा था, दिलजोई करनी चाहिए औरत को. शोहर बाहर से क्या आया है, परेशान आया है, तो हुजूर का ये अमल बुखारी शरीफ में ये बता रहा है. हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी अमल, जब हुजूर ने ये फरमाया ना कम्बल ओढ़ा दो, कम्बल ओढ़ा दो, मुझे अपनी जान पर इसका खौफ है, तो वो तो असल में हुजूर जो खौफ है वो बताना चाहते थे. मकसद ये नहीं था कि कम्बल ओढ़ा के यहाँ बिता दो. આપણે તમારે તો પાછું કે કમ્બલ ઓઢા દો તો આજ બાદ ઓઢા દેતા જ હોવા દે આપણે તેવો प्रॉब्लम कि भाई वो जो है समझना चाहिए कि क्या कहना क्या चाहते हो. कैफी हजरत खदीजा समझ गए पूरा वाकया जो बयान किया. तो कहा ये मैं आपको सीरतुल मुस्तफ़ा और बुखारी शरीफ दोनों वो उसका मफहूम सुना रहा हूं. अल्लामा इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरतुल मुस्तफ़ा में जाकिर भाई लिखते हैं कि इससे पता चला कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया. वरक़ा बिन नौफल, दोनों कौल है ये मुसलमान हुए कि नहीं हुए, दोनों कौल है. एक है कि हो गए थे, एक है कि नहीं है. बहरहाल जो भी हो, ये बहुत बड़े आलिम थे उस वक्त. कौन? वरक़ा बिन नौफल. हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें उनके पास ले गई. यहां लिखते हैं सीरतुल मुस्तफ़ा में मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर कोई ऐसी बात पेश आ जाए, औरत को चाहिए कि किसी आलिम के पास ले जाए. वो हुजूर को ले जा रही है. क्यों? वो जो पहली किताबें थी अहले किताब में से थे, उनको आसमानी किताब का क्या था, इल्म था. तो इससे भी पता चला, क्योंकि हुजूर को वही कैफियत पेश आई थी, वो जान गए कि ये कोई दुनियावी बीमारी नहीं है, जिस्मानी, या यूं कह लीजिए दुनियावी नहीं, जिस्मानी बीमारी. भाई जिस्मानी है तो कहां ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ. और अगर दूसरी कैफियत है तो कहां ले जाओ, आलिम के पास जो है वो ले जाओ. तो यहां हजरत लिखते हैं कि देखिए वो हुजूर को लेकर जा रहे हैं. किसके पास लेकर जा रहे हैं? वरक़ा बिन नौफल पर. यह रिवायत में है, लेकिन उससे ये नतीजा जो उन्होंने अख्ज़ किया और जो उनका दिमाग गया है वो मुझे आपको जो है वो बात बतानी थी. तो वो वसवसे भी आए तो पूछ लो उलमा से कि भाई ऐसे ऐसे वसवसे आ रहे हैं. एक तो वसवसे आए तो हुजूर ने रिवायत में बतलाया कि क्या करना है. सुनो, सहाबा ने इलियास भाई क्या फरमाया कि ऐसे वसवसे आ रहे हमें कि हम उसको जुबान पर लाए हमारी और आपको बताए. उससे बेहतर हम ये समझते हैं कि हम जल जाए, जलकर मर जाए, कोयला हो जाए. क्या वसवसा था पता है? देखिए शैतान किसी को नहीं बख्शता, इब्लीस सादुल्लाह साहिब किसी को नहीं बख्शता. सहाबा के पास भी आए, फरमाया मफहूम है सहाबा ने कि हुजूर वो शैतान हमें वसवसा डालता है कि तुझे किसने पैदा किया, तू कैसे पैदा हुआ. कि मेरे माँ बाप ने निकाह किया. उनको किसने? तो कि मेरे दादा दादी थे. उनको तो परदादा परदादी. फलां को किसने, फलां को किसने, फलां को किसने. और वो हमें ले जाता है इस कड़ी को कहां तक? अल्लाह तक. अल्लाह तक ले जाता है. सहाबा फरमा रहे
فرمایا کہ ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے اور پھر ہم سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا. خطرہ ہے کہ نہیں؟ اس میں لوگ آ جاتے ہیں. میرے اوپر آج کسی نے واٹس ایپ سے بھیجا، میں نے دیکھا، نصیر الدین شاہ ایک ایکٹر ہے. کل میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اس سے پہلے بڑے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ نہیں سمجھنے کا ایمان محفوظ ہے. ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. مولوی کے گھر میں پیدا ہوا، امام کے گھر میں پیدا ہوا، دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک ہے ان کے گھر میں پیدا ہوا، خانقاہی سلسلہ ان میں پیدا ہوا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اللہ ایمان دے تو بغیر مانگے دے دیتا ہے، بغیر مانگے دے تو دیتا ہے. حفاظت مجھے اور آپ کو کرنی ہے. اس لیے مسجد سے جڑے رہو، مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں ان سے جڑے رہو، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو، خانقاہ سے جو ہیں وہ جڑے رہو. جو بھی دین کے شعبے ہیں وہ سب ہمارے ہیں. ان سے کیا ہے تعلق جو ہے وہ باقی رکھو، کنیکشن وہ باقی رہے گا. وائی فائی جو آپ کا کیا روٹر کیا بولتے ہیں، روٹر ہیں ساتھ، ہاں وہ اگر ہو اس سے ہو تو ہمارا وائی کیا ہوگا فون میں، ہاں تو وہ چلے گا. تو یہ سب مسجد سے وہ جڑے رہنا، یہ ہدایت کا چراغ ہے. ہاں نصیر الدین شاہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے والد مسجد کے امام تھے. یہ جو ایکٹر ہے نا، ان کے والد مسجد کے امام تھے، عالم دین تھے. اور یہ بکواس کر رہا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد. بہت کچھ کہا، ایک بات خالی نقل کرتا ہوں، اللہ بچائے. کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ اس نے کہا مفہوم ہے نقل کفر کفر نہ باشد کہ اللہ نے ٹائم کا عمل تو ہے ان کے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ کر رہا ہے، جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب علم ہے. تو فرمایا کہ اتنے سارے دنیا میں لوگ ہیں، تو فرمایا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے تو اس کو دوسرا کام کرنے کا وقت کب ملتا ہوگا؟ اور ایسی ایسی اس نے آگے باتیں کہی ہیں. الامان والحفیظ کہاں پیدا ہوا؟ مولوی کے گھر میں، امام کے گھر میں. اس لیے آج کے دور میں ایک صاحب کچھ دن پہلے کہنے لگے کہ اپنا ڈوہا لوگ کا آولا علم تو وہ ضرورت نہیں. میں کہ بھائی انہیں بھی ضرورت ہے. ایک صاحب دیندار سمجھے جانے والے اور یوں کہہ رہے ہیں مجلس میں کیا ضرورت ہے کہ اب تو وہ اتنی ضرورت نہیں. میں نے کہا کہاں ضرورت نہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کلیپٹن میں ایک شخص آئے مدینہ مسجد میں کہ حضرت مفہوم ہے کہ آپ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. تو ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت نے فرمایا تم نسل کی بات کر رہے ہو، مجھے اصل کی فکر نہیں سمجھے ہیں. صدیق بھائی کیا فرمایا؟ اسی کو کہا کہ مجھے تیری فکر ہے اور تم لوگوں کی فکر ہے، سب کی، میری اور آپ کی، اور تم نسل کی بات کر رہے ہو. پہلے اصل کی فکر کرو، پھر جو ہے وہ نسل کی فکر جو ہے وہ ہوگی. دین مرتے دم تک آدمی محتاج ہے. ہاں یہ باتیں پڑھتی رہتی ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے، نہیں پڑھتی تو پھر آدمی ایسی بکواس کرتا ہے. دیکھو وہ اللہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے. اس کے نام کے ساتھ دین لگا ہے، نصیر الدین، دین نام کے ساتھ لگا ہے لیکن کم وقت بے دین ہے. تو صحابہ کرام کو بھی وسوسے یہاں تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ تک. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب چکر کھا جاتا ہے آدمی، چکر کھا جاتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے. حالانکہ اللہ نے جواب دے دیا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. حضور نے عمل بتایا کہ کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت. کیا عمل بتایا؟ فرمایا کہ جب بھی ایسا خیال آئے تو سورہ اخلاص پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ سورہ اخلاص پڑھ لو. خالی پڑھنے سے کام نہیں چلے گا حسن بھائی. کیوں؟ معنی اور میننگ پتہ ہونا چاہیے. وہ آئے گا قل هو اللہ احد کا معنی پتہ ہوگا تو شیطان کا مقابلہ ہم کر سکیں گے.
اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب ہے اس میں سورہ اخلاص میں ہے نورانی بھائی. تو وہ پتا ہوگا تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں یاد کرے کیے ہوئے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن میننگ نہیں پتا، اس لیے وہ پرابلم جو ہے ہو جاتا ہے، جیسا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو بھئی یہ موٹی موٹی صورتیں، ان کا معنی اور میننگ تو جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. برسوں سے میں اور آپ اذان سنتے ہیں اور لوگ اس کا غلط آدائے اسلام جو ہے میننگ لیتے ہیں. مجھ سے اور آپ سے پوچھ لے اذان نو معنی ہوں آوڑ ہے آپ لوگ ہے دوسرا کوئی بھی ہاں نہیں بول رہا ہے. تو بھائی ایسی چیزیں آج کے دور میں ضروری ہے. کیوں؟ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں